اور یا مقبول جان جو ہے قادیان کی جان، اندر سے قادیانی، باہر سے اسلام کا نام لیوا ہے یہ۔ بہرحال یہ 70 کی دہائی میں اور یا مقبول شیطان قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کے گنڈوں کے ساتھ مل کر قادیان شکن، پاکستان کی واحد قادیان شکن حکومت جو تھی وہ تو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ وہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل کام بھٹو کا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے بے شمار قادیانیوں کو پاکستان کے اداروں کے کلیدی عہدوں سے ہٹا دیا، اور جن میں میجر جنرل عبدالسعید خان تھا، جو کہ لاہوری قادیانی خلیفہ کا بیٹا بھی تھا، اور وہ جو تھا اس کو فوج سے بھی ہٹایا اور اس کے خلاف بڑے مقدمات بھی تھے۔ لیکن جنرل ضیاء جس دن اس نے اپنی حکومت بنائی تو اس نے اس ہی قادیانی کو بلوچستان کا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر لگایا، فوج میں اس کو بحال کیا، زمینیں عطا کیں، اور یہ کنجر ضیاء الحق جو ہے جب وہ مر گیا تو اس کے جو ہے فاتح خوانی، اس کی قبر پر جا کے اس نے کہا فاتح خوانی کی، اور مولوی ناپاک اتنے جھوٹے ہیں کہ اس کے باوجود کسی نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا کہ تم ایک شناخت شدہ قادیانی کی فاتح خوانی کرنے گئے ہو۔ تو اس لیے حقائق بہت تلخ ہیں، اور یہ جاننا ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اصل کھیل کیا ہو رہی ہے۔ اور یا مقبول جان جانتا تھا کہ ضیاء مرزائی ہے، پر اس کے باوجود اور یا اپنے دیگر جماعت غیر اسلامی اور دیوبندیوں کے ساتھ مل کر اسی اسلام دشمن ضیاء الحق کو اسلام کا مجاہد کی جھوٹی شہرت دینے کی ناپاک مہم میں شامل رہا۔ پاکستان کی اس نوکر شاہی کا اور یا مقبول جان حصہ رہا جس میں کسی قادیانی مخالف فرد کی تو شمولیت ہو ہی نہیں سکتی، اور پھر خاص طور پہ قادیانی جس جگہ یعنی بلوچستان میں قادیانی ریاست بنانا چاہتے ہیں، یہ وہاں یہ نوکرشاہی کا حصہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اگر یہ واقعی مسلمان ہوتا اور اسلام دوست ہوتا، قادیانیوں کے مخالف ہوتا؟ یہ سب جھوٹ ہے، اصل میں یہ کنجر قادیانی ہے۔ اور دیکھیں قادیانی ایک اور تھا، وہ کیا خبیث حمید گل جو خاندانی قادیانی تھا، اور یہ اور یا مقبول جان جانتا ہے کہ وہ قادیانی تھا، مگر اس کے باوجود اس کو جہادی کا درجہ دیتا ہے۔ اور یا مقبول یہ بھی جانتا ہے کہ باجوہ اور عمران خان بھی مرزائی ہیں، مگر باجوہ مرزائی کی اسلام کے مجاہد کی شہرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو بنا رہا ہے، قوم کو مس گائیڈ کر رہا ہے کہ قوم ایک قادیانی کو مسلمان سمجھیں۔ یہ پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں جب ضیاء الحق قادیانی حکمران تھا، اور یہ آج بھی یہ اسی ناپاک مشن پر گامزن ہیں، عمران ہو، باجوہ ہو، بزدار ہو، یہ سارے مرزائی ہیں بہن چود۔ لیکن کیا ہے کہ ان کو کچھ مولوی اور یہ اور یا مقبول جان وغیرہ زاد حامد اور اس قسم کے ناپاک لوگ، پلیت لوگ، جن کی ماؤں کے ناجائز تعلقات مرزائی مبلغوں سے تھے اور یہ پیدا ہوئے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل اس مشن پر ہیں کہ پاکستان کے ہر قادیانی کی شہرت اسلام دوست کے ساتھ کر دی جائے، مجاہد اسلام کے ساتھ کر دی جائے، اور حالیہ مثال عمران خان کی ہے۔ اور یا مقبول جان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ عمران خان جو ہے
پکا پکا قادیانی ہے، اور یہ عمران خان بہت میسنا بڑا حرامزادہ ہے. یہ اپنے قادیانی مشن کے اوپر کام کر رہا ہے. یہ سب کے سب ڈکوسلے ہیں، لوگوں کو پاگل کہ جی اس نے تقریر کر دی. اتنا ہی تقریر کا تھا، اور یو این او جیسے دجالی مرکز میں تو اس کو 1 گھنٹہ تقریر کرنے کس نے دیا؟ یہ سارا سیٹ اپ ہے لوگوں کا مائنڈ کو جو ہے بدلنے کے لیے. اور تو اگر اتنا ہی بڑا عاشق رسول تھا، کنجری دے پتر تھے وہ آسیہ معلونہ سب جانتے ہیں کہ اس نے گالیاں دی تھیں، اس نے توہین کی تھی، تو اس کو رہا کر رہا ہے. اور آج یہ ناپاک مولوی اس عمران خان کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں. اللہ بچائے ان مولویوں سے. بہرحال یہ اتفاق نہیں کہ ضیاء سے لے کے عمران خان اور ہر قادیانی کو جو ہے اور یا مقبول جان مسلمان کی شہرت دیتا ہے. یہ ایک پلانڈ ہے، بلکہ یہ قادیانی جماعت کے اشارے سے ہی ایسا کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ وہ اچانک قادیان گیا، مگر قادیان میں وہی صحافی جا سکتا ہے جس کی اجازت ان کا خلیفہ پہلے سے دیتا ہے، ورنہ قادیان میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر قادیانی پلید مقامات کو دکھانے کی اجازت بھی صرف اور صرف مرزا مسرور ہی دیتا ہے. یہ کنجر کیسے کہتا ہے کہ وہاں میں گیا اور ان کو پتہ نہیں تھا، بعد میں جب انہوں نے پہچان لیا تو مجھے انہوں نے وہ قادیان دکھانا شروع کر دیا، ان کے اندر کے گھر دکھائے اور وہ مرزا کی چیزیں دکھائیں. اٹ از ناٹ پاسبل، کیونکہ یہ اس کے لیے قادیانی مرکز سے اجازت لینی پڑتی ہے. کوئی بھی اس کے تحقیق کروا لے تو یہ بات کنفرم ہے کہ اس کا پہلے سے پروگرام تھا وہاں جانے کا. بے شک یہی سچ ہے کہ اوریا کو قادیانیوں نے پہلے سے اجازت دی ہوئی تھی، اور اوریا کا امرتسر سے قادیان جانا پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا. اور اپنے دورے کو خفیہ رکھنے کی شرط پہ ہی یہ قادیانیوں کے ساتھ وہاں قادیان وزٹ پر گیا تھا. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اگر کسی پاکستانی، اور وہ بھی ایک جرنلسٹ جس کی شہرت بظاہر قادیانی مخالف ہے، بھارت مخالف ہے، اگر وہ بھارت میں جاتا ہے تو ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور وہ جناب قادیان چلا گیا. جبکہ قانون یہ ہے کہ ہندوستان کا جس کو ویزا چاہیے وہ بتاتا ہے میں نے فلاں سٹیز میں جانا ہے، اور انڈین ایمبیسی جو ہے وہ اس کو اسی سٹی کا ویزا دیتی ہے. یہ دوسری جگہ تو جا ہی نہیں سکتے، فریلی منوور تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے دلہ کہتا ہے کہ میں ٹیکسی میں بیٹھا تو وہاں چلا گیا؟ ایک ایک چپے پہ پاکستان کے جو لوگ جاتے ہیں اس کے پیچھے 6 انٹیلیجنس کے لوگ لگے ہوتے ہیں، تو وہ تو پکڑ لیتے اس کو کہ تمہیں تو اجازت ہی نہیں ہے امرتسر چھوڑنے کی. ظاہر ہے سارے جھوٹ بولتا ہے اور لوگ اس کے جھوٹوں کو مانتے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ پرابلم تو یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ جو سچ کا گمان ہو جائے. تو پھر آگے یہ کہتا ہے کہ جی وہاں میں اچانک قادیان چلا گیا، یہ ہو گیا. اور وہ قادیانی تو اگر آپ قادیان جائیں اور وہ تو فوراً اپنے مرکز میں رابطہ کریں گے کہ جی اوریا مقبول جان آیا ہے یہاں اور وہ مرزا قادیانی کی قبر دیکھنا چاہتا ہے، اس پہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے، اور وہاں ہمارے جو ان کا میوزیم ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. تو وداؤٹ مرزا مسرور پرمیشن وہ تو اس کو قادیان کے اندر آنے نہیں دیں گے. یہ سارا حرامزادہ جھوٹ بولتا ہے بہن چوت کہ جی میں وہاں گیا اور یہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ اس آدمی کو جو ہے وہاں گیا، وہاں اس کو
ایک ایک جگہ دکھائی گئی، اس کو بڑا اچھا اس کے دعوتیں وغیرہ کھانے وانے سب کچھ ایک بڑے اچھے ماحول میں انہوں نے رکھا. تو یہ ظاہر ہے پہلے سے پلانڈ تھا. تو چونکہ یہ ڈسکلوز اس نے اس لیے کیا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ تو کسی وقت بھی اس کو منظر عام پر لا سکتی ہے کہ اوریا جو ہے وہ وہاں پر گیا تھا قادیان. تو اس سے پہلے کہ انڈین اس کو ڈسکلوز کریں اس نے خود ہی کر دیا. تو اپنا بڑا معصوم سا چہرہ بنا کے جی میں ایسے جیسے لاہور سے گجرالے جا رہا ہوں. وہاں تو بڑا سینسٹیو جگہ ہے، وہاں پر تو جیسے میں نے کہا کہ وہاں انٹیلیجنس ہوتی ہے، وہ ایک ایک پاکستانی کو واچ لسٹ پر رکھتے ہیں. پاکستانی کب کسی ہوٹل سے نکلتا ہے یا گھر سے نکلتا ہے، کس سے ملتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے یہ جو انڈینز ہیں اس کی ریکارڈ میں ہوتی ہیں. تو یہ بکواس کرتا ہے کہ جی میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور وہاں چلا گیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ پہلے سے ہی قادیانیوں کے ساتھ یہ پروگرام اس کا سیٹل تھا کہ جی وہ وہاں آئے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو اس کی جو ہے پبلک نہ کی جائے پکچرز وغیرہ. ظاہر ہے کہ اگر یہ اوریا نے ان کو اس چیز کے اوپر شرط نہ باندھ دی ہوتی تو قادیانیوں نے تو بڑھ چڑھ کے دکھانا تھا، دیکھو جی اوریا مقبول جان جو ہمارا اتنا مخالف ہے وہ ہمارے نبی کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا ہے. لیکن کیونکہ یہ اس کی پرسنل ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے پکچرز وغیرہ کو پبلک نہیں کیا، تو جو دلیل ہے کہ یہ اوریا مقبول جان بلا شبہ قادیانی ہے. اور کوئی آدمی اس کے ان چیزوں کو دیکھ سمجھ کے پھر بھی اگر وہ مسلمان اس کو کہتا ہے تو وہ بہت بد نصیب انسان ہوگا. باہر طور اس طرح کے بہت سارے جو غلط لوگ ہیں ان کو پاکستان میں اسلام مسلمان کی شہرت دے دی گئی ہوئی ہے، جس سے قوم جو ہے بہت زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ کون قادیانی ہے، کون قادیانی نواز ہے. سب کو جناب یہ قادیانیوں کو واہ جی واہ ضیاء الحق، واہ جی کیا کہنے، اسلام کا مجاہد، اصلیت قادیانی، واہ جی واہ باجوہ اسلام کا مجاہد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آیا اور اس کو یہ کر دیا، اصلیت قادیانی. عمران خان واہ جی واہ بہت بڑا پین چودہ ہے کہ وہ جا کے وہاں تقریر کر آیا. اور یہ تو پہلے سے پلان شدہ تقریر تھی کہ وہ جی. اور اصلیت عمران کی کیا ہے، جدی پشتی یہ دلہ قادیانی ہے. تو اتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے قوم کے ساتھ. اور اس عمران خان کو جی یہ بہت سچا ہے جی، یہ جی بہت ایماندار ہے. اس سے زیادہ مینٹل کرپشن کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بینچوت 22 کروڑ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ قادیانی ہے اور قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اب اس طرح سے کیسے پاکستان کو قادیانی تسلط سے نکالا جا سکتا ہے کہ جو ختم نبوت کے نام لیتے ہیں وہ بیچارے ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، بس وہ آ کے تو پرانے واقعہ سنا دیتے ہیں ایک ہی چیز، او جی وہ قادیانی کافر ہے. وہ کس کو نہیں پتہ کہ وہ کافر ہے؟ اگلی بات کرو نا کہ آپ نے عمران خان سے لے کر پاکستان کا جو ایک پولیس کا جو تھانے دار ہے وہ بھی مرزئی ہے، ان کو تو آپ نے قبول کیا ہوا ہے اور باتیں ہم کر رہے ہیں جی ہم تو قادیانیوں کے خلاف ہیں، ہم تو ناموس رسالت کے. کسی میں جرت نہیں کہ وہ کہے کہ بھئی یہ بندہ اس کے بارے میں وزیر اعظم کے بارے میں جرنلز کے بارے میں یہی ہے کہ یہ قادیانی ہے. او بھائی اصولی طور پہ علماء کو پیار سے ریکویسٹ کرنی چاہیے
کہ قوم کے سامنے وہ آئیں اور 2 منٹ کا حلف دے دیں، مرزا کو کذاب کہہ دیں، اس کے فالوور کو جو ہے کافر کہہ دیں، اس میں کسی مولوی کو پھانسی نہیں لگ جائے گی. باتیں یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں بھٹو کو. خیر، تو یہ بے شک اوریہ قادیانی ہے اور بظاہر قادیانی مخالف بیان تو دیتا ہے، مگر اس میں دیکھیں وہ کون سی باتیں کرتا ہے اوریہ مقبول جان. وہ وہی کہتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے کہ آئین کو بدل دیا جائے. وہ 1974 سے قادیانی اس کوشش میں ہے کہ آئین کو بدل دیا جائے. ضیاء الحق نے پوری کوشش کی آئین کو بدلنے کا مقصد قادیانیوں کا یہ ہے کہ وہ آئینی طور پہ ان کی مسلم سٹیٹس بحال ہو جائے گا. تو جو مرزا ناصر سے لے کے مسرور تک یہی کہتا ہے جی پاکستان کا آئین بدل دیں، تو وہی بات تو اوریہ بھی کر رہا ہے. پھر یہ یعنی ایک کذاب کو ماننے والے اچھے اور برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پاکستانی قانون کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ حیثیت نہیں ہے. اصل چیز تو دین اسلام ہے کہ جس نے مرزا کو کذاب کو نبی مان لیا وہ تو سب برے ہیں. وہ پاکستان کے قانون کی رسپیکٹ کریں یا نہ کریں. تو یہ کہہ رہا جی جو مرزئی پاکستان کے قانون کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ اچھے ہیں. کمال ہے. یعنی مطلب وہ ایک مرزا جیسے ناپاک شخص کو نبی مان رہے ہیں تو وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی بے شمار باتیں. دیکھیے قادیانی جو ہے وہ بھی بھٹو کے خلاف ہر وقت بولتے رہتے ہیں. اس کنجر کو بھی جب بھی موقع ملتا ہے کوئی نہ کوئی، اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہے جی. وہ 4 دن تک بھٹو وہاں نہیں گیا یونائٹڈ نیشن میں. اور کتی دے پتر یونائٹڈ نیشن والے نے 4 دن بھٹو کا انتظار کرنا سی، اور حکومت مر گئی تھی کیا؟ پاکستان کی ادھر جنگ ہو رہی تھی، اتنا فساد ہو رہا تھا. وہ کہتے کہ بھئی لیو بھٹو اینڈ لیٹ سم ون ایلس ٹیک کیئر آف یونائٹڈ نیشن کا جو تھا. تو یہ تو کیسے فضول باتیں کرتا ہے یہ بندہ. جھوٹ 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 یعنی ناممکنات میں سے ہے کہ ادھر پاکستان کے شہروں میں بم ڈالے جا رہے ہیں، ادھر بنگلہ دیش میں مکتی بائنی، اور ایک ایک منٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اہمیت رکھتا ہے. اور یہ دلہ کنجر کہہ رہا ہے کہ جی وہ پٹو 4 دن ڈیلے کرتا رہا. کہا آیا یعنی. اور پھر کہ جی اس نے قرارداد پھاڑ دی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا یہ پاکستان کی پلان تھی کہ اس کو ریجیکٹ کیے. مرکز نے ہدایت دی تھی، بھٹو کوئی اکیلا وہاں نہیں تھا. اور پھر کسی ایک نے نہیں یہ کہا کہ بھئی بھٹو نے اپنی ثوابدید پہ یہ کر دی. سب جھوٹ بولتا. کاش کہ کبھی یہ سامنے آئے تو میں اس ناپاک کو تو بہرحال بدقسمتی سے اس ہی اوریہ قادیانی کو پاکستان میں ایسی ہی قادیانی مخالف شہرت دی جاتی ہے جیسی شہرت ضیاء مرزئی کو دی گئی تھی. مرزا قادیانی کی قبر پر تھوک کر آتا اور مرزئی امامت میں نمازیں ادا نہ کرتا تو پھر اوریہ کو ایک عاشق رسول کہا جا سکتا تھا. وہ بہن چود ہوتے جا کے انہوں دی قبر دے ہوتے فاتحہ کردا پیا تے ایتھے انہوں عاشق رسول دا خطاب ملتا پیا. او مائی گاڈ، کیا ہو رہا ہے. دیکھیے میں امرتسر میں اپنے میرے دادا جو تھے وہ مسجد خیر دین کے خطیب تھے، اور ان کی قبر اور میری دادی کی قبر جو ہے وہ بھی وہیں پر مسجد کے اندر تھی. میں بنیادی طور پہ وہاں پر گیا تھا. تو اس دوران مجھے وہ جو ڈرائیور تھا اس کا میں نے پوچھا کہ زیادہ تر پاکستانی تم کہاں لے کے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا لوگ تو بہت جاتے ہیں لیکن اکثریت جو قافلہ آتا ہے وہ جاتا ہے قادیان. میں نے کہا قادیان کتنی دور ہے؟ اس نے کہا یہاں سے 20-25 کلومیٹر دور ہے. تو میں وہاں سے قادیان صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے وہاں جب پہنچا ہوں تو وہ قادیان جو ہے ایک جسے کہتے ہیں ایک مکمل طور پہ ایک سلطنت سی ہے وہاں پر، اور اس کے اندر وہ تمام گھر انہی کے ہیں.
اور وہ میں نے جب دیکھا، انہوں نے ایک بنگال کے کوئی ان کے کو مبلغ تھے جو انچارج تھے گیسٹ ہاؤس وغیرہ کے، وہ ان کو انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن ایک دم ایک دو لوگ جب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، وہ حیران رہ گئے کہ آپ یہاں کیسے آ گئے. تو میں نے کہا کہ میں تو معلومات لینے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ آپ کہاں پر ہوتے ہیں، کیسے اور کیا کرتے ہیں. تو ایک دم پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیمرہ ویمرہ ہم نہیں لے جائیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ تصویریں کھینچنے کے بعد پھر اس کی ہمارے ہاں لوگ بہت باتیں بناتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں نیٹ کے اوپر بڑی عجیب و غریب طریقے سے، ہم نہیں لے جانے دیں گے. تو حمید کوثر صاحب تھے تو مجھے ساتھ لے کے چلے گئے. تو اس میں ایک تو انہوں نے اس کی ساری کی ساری اس کی جو جگہ ہیں اس کو پرزرو کیا ہوا ہے جہاں مرزا غلام احمد جو پیدا ہوا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک منارۃ المسیح ہے، اس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ میں یہاں سے چڑھا تھا اور واپس اترا تھا تو میں حضرت عیسیٰ ہو گیا تھا. پھر وہ جگہ بھی جہاں وہی اترتی تھی، اور وہ سیاہی والا وہ جو کپڑے ہیں وہ بھی پرزرو کیے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی سارے جہاں وہ اعتکاف بیٹھے تھے وہ بھی، مطلب سارا. پھر میں بہشتی مقبرہ میں بھی گیا ہوں جہاں پر ان کہا گیا کہ یہاں مجھے حکم ہوا ہے کہ یہاں صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جو اتقیاء میں سے ہوں گے، اور جو جن کا تقوی کا معیار بہت ہوگا، اور جو جماعت کے لیے خرچ بہت کریں گے اور جماعت کے لیے وقت صرف کریں گے. تو وہ مرزا غلام احمد کی قبر ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اس پوری قبرستان میں مجھے، حالانکہ اتنی سرسبز جگہ، مجھے کوئی گھاس نظر نہیں آئی. مطلب وہاں پر پودے انہوں نے رکھے ہوئے اس کے لگا کے، لیکن باقی ساری قبروں پہ لیپ ہوا ہوا ہے. اور ساتھ ان کی بیوی کی قبر ہے جس کے امہات المومنین لکھا ہوا، ام المومنین لکھا ہوا ہے، اور باقی لوگوں کی قبریں بھی ہیں وہاں پر. پھر مختلف قسم کے وہ تنگ و تاریک گلیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. وہاں سے باہر نکلو تو پھر آگے جا کے تو بالکل باہر جو ہے بہت بڑی ایک کوٹھی آتی ہے جو کہ اس کی سر ظفر اللہ کی ہے، جو کہ وہ قادیانی تھا پہلا، اور وہ جو وزیر خارجہ بھی رہا، اس کی کوٹھی آتی ہے. تو اس دوران میں پھر وہ اپنی کہانیاں بھی سناتے رہے، مختلف چیزیں بھی، کہ آج کل ہمارے لیے مسئلہ بہت بنا ہوا ہے دھرم کا مسئلہ ہے کہ جو بھی ہم کوئی قادیانی ہو جاتا ہے تو اس کو پھر وہ کہتے ہیں ہندو سے قادیانی ہوا ہے، اس کو واپس ہندو کریں گے، اور مسائل ان کے بنے ہوئے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف وہاں کے مسلمان بھی خاصے تیز ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور یہ چونکہ پاکستان نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے تو انڈیا میں بھی ان کو غیر مسلم ٹریٹ کیا جائے. تو چونکہ سیکولر وہاں پر ہے مذہب تو ہے ریاست کا، اس لیے وہ بچے ہوئے ہیں وہاں پر. لیکن ان کی ہاں وہاں تبلیغی سرگرمیاں بہت زبردست ہیں. ساری پرنٹنگ وہیں ہوتی ہے، سارے جو ان کی تفاسیر کی پرنٹنگ، ان کے قرآن کی پرنٹنگ، سب کچھ وہیں ہوتی ہے. پھر انہوں نے مجھے ایک وہ بھی دیا، ایک چھوٹا سا وہ جو کتابچہ ہے جو پاکستان میں یہاں پر انہوں نے مرزا غلام طاہر احمد کا جو بیان تھا وہ بھی دیا. ایک وہ اس نے اپنے تازہ ترین جو خلیفہ ہے اس کی ایک تقریروں کا مجموعہ بھی. تو مطلب اس سارے کا سارا جو ہے وہ سینٹر ہے وہاں پر. اور آپ اندازہ کریں کہ جب مرزا غلام احمد جو ہے وہ اس کا جو بیٹا ہے وہ جب یہاں پر شفٹ ہوا ہے پاکستان میں، تو وہاں 313 لوگوں کو رکھ کے گئے تھے ایک ترکیب کے. 313 لوگ اس قادیان کی حفاظت کریں گے کہ یہ قادیان بہت امپورٹنٹ ترین جگہ ہے. تو وہ قادیان وہ 313 میں سے اب کہتے ہیں 2-3 رہ گئے ہیں، جو باقی بچے ہیں ان کے نام ہیں باقاعدہ، ان کے سب کچھ. تو بڑی ایک جسے کہتے ہیں ایک آرگنائز قسم کی آرگنائزیشن لگتی ہے وہاں پر. لیکن قادیانیوں کا مسئلہ پتہ یہ ہے کہ قادیانی ہماری ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں، ہماری اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ہماری فقہ استعمال کرتے ہیں. وہ سب کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک جگہ آ کے وہ ڈاکہ مارتے ہیں، اور ڈاکہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ نبوت کے دروازے کو کھلا سمجھتے ہیں. اور اس دروازے کو جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہوا ہے، اس کو کھول کے وہ ایک ذلی اور بروزی نبی کی حیثیت سے وہ لے کے آتے ہیں. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ بنیادی طور پر اس کی ایک اکثریت کی زندگی جو ہے وہ مباحث کے طور پہ گزری ہے، ایک مناظر کے طور پہ گزری ہے. اور وہ اسلام کی ایک مناظر کی حیثیت سے اس نے لوگوں کا دل بھی جیتا تھا کہ یہ عیسائیوں کے خلاف چلتا ہے. لیکن جس وقت وہ ایک خاص طور پہ اپنا مقام و مرتبہ بنا گیا اپنی کتابوں سے، ان چیزوں سے، تو پھر اس کے بعد اس نے اچانک پلٹا کھایا اور اس نے کہا کہ دیکھو کہ میں تو بنیادی طور پر وہ عیسیٰ
تو ٹھیک ہے وہ مسجد میں جائیں، چندہ بھی دیں، چندہ دینے سے کوئی نہیں روکتا کسی کو، مسجد جائیں، نماز پڑھیں۔ اس دفعہ تو چلو اوریہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مسجد کہتے ہیں، شکر ہے مسجد مانے تو محبت خانہ، پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ محبت خانہ، نماز جیسے کہ پڑھتے ہیں آپ کو جیسے پتہ نہیں ہے، آپ قادیان گئے تھے تو وہاں پہ تو مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھتے تھے اور احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ وہاں جا کے، تو آپ وہ بھول گئے کیا کہ نمازیں کس طرح سے ہوتی تھی؟ محبت خانہ، نماز جیسے کہ پڑھتے ہیں آپ کو جیسے پتہ نہیں ہے، آپ قادیان گئے تھے تو وہاں پہ تو مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھتے تھے اور احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ وہاں جا کے، تو آپ وہ بھول گئے کیا کہ نمازیں کس طرح سے ہوتی تھی؟ تو ٹھیک ہے وہ مسجد میں جائیں، چندہ بھی دیں، چندہ دینے سے کوئی نہیں روکتا کسی کو، مسجد جائیں، نماز پڑھیں۔ اس دفعہ تو چلو اوریہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مسجد کہتے ہیں، شکر ہے مسجد مانے تو محبت خانہ، پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ محبت خانہ، نماز جیسے کہ پڑھتے ہیں آپ کو جیسے پتہ نہیں ہے، آپ قادیان گئے تھے تو وہاں پہ تو مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھتے تھے اور احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ وہاں جا کے، تو آپ وہ بھول گئے کیا کہ نمازیں کس طرح سے ہوتی تھی؟ محبت خانہ، نماز جیسے کہ پڑھتے ہیں آپ کو جیسے پتہ نہیں ہے، آپ قادیان گئے تھے تو وہاں پہ تو مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھتے تھے اور احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ وہاں جا کے، تو آپ وہ بھول گئے کیا کہ نمازیں کس طرح سے ہوتی تھی؟